الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بہت تلخ جملہ لیکن اس کے اندر انتہائی سچائی موجود ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جس قوم کے اندر استاد کی تنخواہ سے زیادہ جوتوں کی قیمت ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کو استاد کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو جوتوں کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر ہم اپنے اس ملک کے حالات کو دیکھیں، اس ملک میں بسنے والی قوم کو دیکھیں، اس قوم کی سوچ کو دیکھیں تو ہم پر یہ جملہ مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے۔ ہم جب بازار کے اندر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے مہنگی دکان سے جا کے کپڑا لیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ ارمان جاگتا ہے کہ ہم جو کپڑا پہنیں وہ سب سے قیمتی ہو۔ ہم جب جوتوں کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش و ارمان ہوتا ہے کہ ہم سب سے مہنگا جوتا لے کے پہنیں۔ لیکن جب ہم جوتوں کی دکان سے نکل کے کسی استاد کے پاس آتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ جوتوں کی دکان پہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم سب سے مہنگا اور قیمتی جوتا خریدیں، ہم سب سے اچھا جوتا خریدیں۔ لیکن جب ہم استاد کے پاس آئے تو ہمارے دل کے اندر خواہش اور ارمان یہ تھا کہ ہم کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو ہم سے سب سے کم پیسے وصول کرے۔ تو ہمارا یہ رویہ کیا اظہار کرتا ہے؟ کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہو رہی کہ اس قوم کو استادوں کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم کبھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے لائن میں ہم جوتے کھاتے ہیں، ہم کبھی آٹے کے بحران میں گر کے ہم جوتے کھاتے ہیں، ہم جس جگہ پر جاتے ہیں ہمیں جوتے پڑتے ہیں، ہم کسی سرکاری دفتر کے اندر جائیں تو ہمیں جوتے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے، اس کی وجہ بالکل سادہ سی یہ ہے، کیونکہ جوتے ہی ہماری خواہش ہوتی ہیں، اور جو ہماری خواہش ہوتی ہیں ہمیں ہمارا رب وہی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ آج بدقسمت ہے ہم بحیثیت قوم، آج بھی اس معاشرے کا سب سے کوئی اگر کمزور طبقہ ہے تو وہ استاد ہے، سب سے کوئی لاچار ہے تو وہ استاد ہے۔ ہمارے ایک محلے کے اندر ایک پولیس کا کانسٹیبل آ جائے، ہمیں اس کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن استاد ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر رل رہا ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی شعبے کے اندر ہم استاد کو نہ وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور پھر استاد بھی ہم سے خوب بدلہ لیتا ہے۔ ہم پھر بعد میں گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے۔ وہ کیسے بنتے؟ وہ کیسے بنتے؟ جب تم ان بچوں کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے تب تمہیں بچوں کے مستقبل سے پیار نہیں تھا، تمہیں جوتوں سے پیار تھا۔ تم سکول کی فیس پے کرنے سے زیادہ تم جوتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ تمہاری جب جیب میں پیسے ہوتے تھے تمہاری خواہش یہ نہیں ہوتی تھی میں پہلے بچے کی فیس ادا کروں، بلکہ تمہاری خواہش یہ ہوتی تھی میں پہلے جا کے اچھا جوتا خرید کے لاؤں۔ تو جب تمہیں جوتوں کی ہی اہمیت تھی تو آج رونا کس بات کا ہے؟ آج ظاہر ہے تمہیں جوتوں سے محبت تھی تو آج تمہیں تمہاری اولاد بھی جوتے مارتی ہے۔ تم جس جگہ پہ جاتے ہو تمہیں جوتے پڑتے ہیں کیونکہ تمہیں جوتوں کی خواہش تھی۔ آج نہ انفرادی طور پہ ہماری عزت اور تکریم ہے، ہم ہر در کے پجاری ہیں، ہم ہر جگہ پر محتاج ہیں۔ کیوں؟ ہم نے علم سے محبت چھوڑ دی، ہم نے علم دینے والوں سے محبت چھوڑ دی۔ جب تک ہمارا معاشرہ علم دینے والوں سے محبت کرتا رہا، جب تک اس کی سوچوں کا محور استاد رہا،
تب تک ہمارے معاشرے میں عزت اور تکریم رہی۔ لیکن وہ جس نے عزت دینا سکھانا تھا، جس نے ادب کرنا سکھانا تھا، جب ہم نے اس کا ادب اور احترام کرنا چھوڑ دیا تو پھر یقین جانیے ہم یہ مت امید رکھیں کہ ہماری نسلیں ہماری عزت اور احترام کریں گی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام قدرت کے خلاف ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ دوستو اور میرے سارے بہنوں اور بھائیوں، جو صاحب شعور ہیں، جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے، جو کہ بدقسمتی سے اب اس قوم کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم جانوروں کی بھیڑ ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عزت و تکریم کے قابل ہوں۔ ہماری سوچوں کا محض عزت و تکریم نہیں ہوتی۔ ہم کرپٹ لوگ ہیں، ہم ذہنی طور پہ مفلوج لوگ ہیں۔ لوگ ہمیں 500 اور 1000 روپیہ دے کے ہم سے ووٹ خریدتے ہیں۔ لوگ ہمیں ایک بجلی کا میٹر لگوا کے ہم سے ووٹ خریدتے ہیں۔ لوگ ہمیں ہماری قیمت صرف ایک گیس کا میٹر لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری قیمت یہ ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم وہ انسان ہیں جس کے سامنے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ ہم وہ انسان ہیں جس کو سجدہ نہ کرنے کی پیدائش میں اللہ نے شیطان کو اپنے سے دور دھتکار دیا تھا، لیکن آج ہم ہر گلی کی نکر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جائز ضرورتوں کے لیے ہر جگہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم مافیاز کے شکنجے میں ہیں۔ آج آپ کو سستا پیٹرول اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ وہاں پہ مافیاز بیٹھے ہیں، لیکن کمال ہے یہ قوم، ان مافیاز کے خلاف تو نہ ہم کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ہم کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے انہی استادوں کو مافیاز کہا جاتا ہے اور سارا کا سارا نزلہ اور زکام انہی پہ گرایا جاتا ہے۔ اسی استاد کو مفلوج کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس قوم کے اندر تعلیم آئے گی، شعور آئے گا، تو پھر یہ حکمرانی کے جو موج مستیاں ہیں یہ ختم ہوں گی۔ پھر یہ قوم ہم سے ہمارا حق مانگے گی اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اس قوم کو استاد سے دور کیا جائے، کیونکہ استاد وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں کو شعور دیتی ہے۔ استاد وہ ہستی ہوتی ہے جو دوست و دشمن کی پہچان کرواتی ہے۔ استاد وہ ہستی ہوتی ہے جو قوم اور ملت کی پہچان کرواتی ہے۔ اس لیے یہ قوم کا تعلق اور رشتہ استاد سے ختم کرنا چاہتے ہیں، استاد کی عزت و تکریم ختم کرنا چاہتے ہیں، استاد کو مافیاز کا طعنہ دیتے ہیں، استاد کا شمار ایسے لوگوں کے اندر کرتے ہیں جو شاید ڈاکو اور لٹیرا ہے، جو لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو پرکھو، بحیثیت قوم پرکھو۔ مافیاز وہ ہیں جو تمہیں جوتے مارتے ہیں، مافیاز وہ ہیں جو تمہیں لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، مافیاز وہ ہیں جو تمہیں بھکاری بناتے ہیں۔ اگر تم نے آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنی سوچ کو نہ بدلا، اپنے استاد سے رشتہ مضبوط نہ کیا، استاد کی عزت اور احترام نہ کیا، تو پھر یقین جانو تم جوتوں کے قابل ہو۔ ہم جیسے لوگ تو اپنی آواز بلند کر کے چلے جائیں گے، اپنے حصے کا کردار ادا کر کے چلے جائیں گے، چاہے ہماری آواز 2 لوگوں تک پہنچے یا 4 لوگوں تک پہنچے، لیکن تمہارے مقدر میں پھر ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ یہ میرا اندر کا درد تھا جس کو میں نے چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں ان لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جو استاد کی عزت و احترام کرتے ہیں، جو استاد کو مافیاز نہیں سمجھتے، جو استاد کو لٹیرے نہیں سمجھتے، یقین جانو وہ لوگ، ان کی اولادیں کبھی ناکام نہیں ہوں گی۔ لیکن جو سمجھتے ہیں ایسا، وہ انتظار کریں اگلے 15 سے 20 سال کا، اس کے بعد اس کا رزلٹ اور نتیجہ دیکھیں، کیونکہ آپ قانون قدرت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور ایک بڑا پیارا محاورہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس معاشرے میں استاد کا عزت اور احترام نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر وہی ہوگا جو جوتے آج ہم کھا رہے ہیں، ہم شاید ان جوتوں کے قابل ہیں۔ تو آئیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلیں،
آج آپ کے تعلیمی اداروں کو مافیاز کا لقب دے کے آپ کو ان سے دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے، چاہے یہ نامراد ہوں یا چاہے یہ ناراض ہوں، یہ جو بھی ہوں، یہ اوپر بیٹھا ہوا طبقہ صرف یہی چاہتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا جائے، کیونکہ جس دن آپ کی نسل کے اندر تعلیم آ گئی اس دن یہ نہ نامراد رہیں گے اور نہ یہ ناراض رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ تو آئیں سوچ کے انداز کو بدلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑو، سوچو، تعلیمی ادارے کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اگر یہ تعلیمی ادارے ایسے ہی بند ہوتے رہے تو نسلیں آپ کی برباد ہو رہی ہیں، کل کوئی آپ کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔